آج اس کی تفسیر کے سلسلے کا دوسرا دن ہے۔ آیت نمبر 33 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ کل کے اختتامی سبق کو تھوڑا ذہن میں لاتے ہیں مختصراً کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلہ میں کلام حق کے اندر ایک بستی والوں کا حال پڑھا کہ ان کے پاس 3 رسول آئے تھے، ان کو توحید کی دعوت دی، مگر اہل بستی نے ان رسولوں یا مبلغین کے ساتھ بدسلوکی کی، یہاں تک کہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اور اس مرسلین کی تائید کے لیے شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ان رسولوں کی پیروی کرتے ہوئے شرک سے تائب ہو جاؤ اور اللہ کی توحید کو اختیار کر لو، مگر بستی والوں نے اس مرد مومن کے خلاف ہو گئے اور اس کو قتل کر ڈالا، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوفناک چیخ کی صورت میں عذاب آیا جس سے سارے بستی والے ہلاک ہو گئے۔ اور پھر ساتھ میں ضمناً اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کو بیان کیا اور توحید کے اس بات کو بیان کیا کہ جزائے عمل اس کے سلسلے میں بھی ہم نے پڑھا، اور اپنے لیے اصول جو ہم نے نوٹ کیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ اپنی تجوری میں اپنی ہی دولت ڈلے گی نا، یعنی ہم نے اپنا عمل جو ہے وہ سنوارنا ہے اور اپنے لیے نیک عمل کا اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح پھر ہم نے یہ پڑھا کہ نبی آخر زمان کے ساتھ بھی مشرکین ایسے ہی سلوک کرتے تھے کہ جیسا پہلی قوم میں اللہ کے نبی آئے تو قوم نے ان کے ساتھ مذاق کیا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ تو پھر عقائد و اعمال کی بات اب چلے گی۔ ان سب کو فرمایا جنہوں نے جو جرم کیے ہیں اس کے ایک دن جو ہے وہ انہوں نے اب اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، اس کے روبرو جانا ہے اور وہ بتائے گا کہ تم نے جو عمل کیا ہے وہ اس کا کیا جزا ہے، اس کا کیا بدلہ ہونا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے جو مردہ زمین تھی وہ کیا ہے، آیت ایک نشانی ہے کہ احیناہا، جس کو ہم نے زندہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ بعض دلائل کو بیان فرما رہے ہیں جن سے قیامت کے واقع ہونے اور توحید کا اس بات سمجھ میں آتا ہے، اور کہ اس سے جو ہے وہ ان کو معلوم ہو کہ اپنے ارد گرد کی جو مثال ہے اس کو دیکھ کر ان کو معلوم ہو کہ قیامت بھی ایسی ہی وقوع پذیر ہونی ہے، اور جس طرح ایک یہاں پہ مثال جیسے کہ دی گئی ہے ایک مردہ زمین کی، تو فرمایا کہ احینا، ہم نے اس کو زندہ کیا، اور واخرجنا، اور نکالا ہم نے اس میں سے حبًا، دانا، پس اس میں سے کھاتے ہیں، فمنہ یأکلون، اس میں سے کھاتے ہیں۔ زمین کی روئیدگی کا ذکر ہے اور قرآن میں بارہا اس کا ذکر آتا ہے کہ آسمان کی طرف سے پانی برسا کر ہم نے زمین کو روئیدگی بخشی ہے، یعنی اس سے پھر کیا نکلتا ہے، پھل نکلتے ہیں، اناج نکلتے ہیں، سبزہ نکلتا ہے، چارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب توحید کی دلیلیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین، ایک بنجر زمین کی طرف نازل فرماتے ہیں تو زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح جیسے ایک زمین تر و تازہ ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مہربانی کے ساتھ مردہ دلوں یعنی گمراہ دلوں کو نور ہدایت بخشتے ہیں، ایمان اور توحید کی توفیق کو بخشتے ہیں، اور پھر اس میں ایک روحانی کیفیت زندگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور جب اطاعت کا بیج اس میں پڑ جاتا ہے تو پھر روحانی غذا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، فیہا، اس میں، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے باغات۔ 2 خوبصورت پھلوں کا ذکر ہے کہ ان پھلوں کو انسان قلیل مقدار میں کھاتا، استعمال کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے باغات ہم نے لگا دیے، وفجرنا فیہا، اور جاری کر دیے ہم نے اس میں من العیون، چشمے جاری کر دیے۔
दरियाओं, नहरों और चश्मों के पानी से जानदारों के पीने और धोने की जरूरियात पैदा होती हैं। और इसी तरह जमीन में पानी बहने से खूबसूरत बागात पैदा होते हैं ज़ौक़ व शौक़ के साथ। यानी इसकी मिसाल को अगर हम यूं समझें कि इंसान ज़ौक़ व शौक़ के साथ जब जिक्र इलाही करता है तो जिक्र इलाही, ऐसा जिक्र इलाही करने वालों के दिलों में अल्लाह ताला किस चीज के चश्मे जारी कर देता है? हिकमत और दानाई के चश्मे जारी कर देता है। और इंसानों के दिलों में बागों बहार जो है वो पैदा हो जाते हैं। और अनाज बागात पैदा करने का मकसद क्या है? लियाकुलू मिन समरिही, ताकि इंसान और जानवर क्या करें? फल खाएं उसमें से। उनकी जिंदगी की बका के लिए बात जरूरी है कि वो इसमें से फल खाएं। और वमा अमिलत वो ऐदीहिम, और अल्लाह ताला की जो कुदरत ताम्मा है इसका फैजान ये है कि ये देखा जाए कि इन लोगों के हाथों ने कुछ भी नहीं बनाया है। ये खुद सोचें इस बात को, ये खुद देखें इस बात को कि आखिर इनकी क्या कारकर्दगी है, या इनका जो है वो ऐसा कौन सा कारनामा है कि शुक्र क्यों अफला यशकुरून, ये शुक्र क्यों नहीं अदा करते हैं कि इनके हाथों ने तो कुछ भी नहीं खुद बनाया। ये खुद सोचे, क्या बारिश बरसाई, क्या दरिया चलाए, क्या नहरें चश्मे जारी किए हैं, क्या ये फल फूल अनाज जो है भी पैदा किए, क्या ऐसा सब कुछ इन्होंने किया है जिसकी वजह से जो है वो ये अपनी किसी काबिलियत का कारनामे को बयान कर सके? तो कतअन ऐसा नहीं है, हरगिज़ भी ऐसा नहीं है। इस सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का पैदा करता है, ये हम सब खूब और खूब जानते हैं। तो फरमाया फिर अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते? तो लिहाजा तुमको क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए कि सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, कि बेशक अल्लाह ही ने हम सबको नेमतों से नवाजा है। और आप जानते हैं कि कुरान कहता है कि अल्लाह ने फरमाया कि इसके शुक्रगुजार बंदे हैं पर बड़े कम है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन कलील लोगों में शामिल फरमा दे। ऐसा ना हो कि वो थोड़े लोगों में कहीं हमारा नाम ही ना हो। हमें उसमें अपना नाम दर्ज करने के लिए अल्लाह की नेमतों का, हर नेमत का अलग अलग से शुक्र अदा करना चाहिए। हर जोड़ पर सदका वाजिब है, हर जोड़ के ऊपर जो है वो शुक्र वाजिब है। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात के खलक़ल अज़वाज, जिसने पैदा किए हैं जोड़े, कुल्लहा हर चीज के, और मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, जिससे जमीन उगाती है। यानी जमीन से उगने वाली चीजों में अनाज, फल और फूल पैदा किए हैं, पौधे पैदा किए हैं। और फिर जमीन तो सब कुछ उगा रही है, जानदारों और जानवरों की खुराक भी मुहैया है। वो मिन अनफुसिहिम, और खुद उनके जानवरों में भी जोड़े पैदा कर दिए हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज का जोड़ा पैदा किया है। सिर्फ ये नहीं है कि नर और मादा, यानी कि मर्द और औरत, या जानवरों में नर और मादा है, या परिंदों में, हर चीज का अल्लाह ने जोड़ पैदा किया है। हत्ता कि जैसे हम रंगों को देखते हैं तो सुर्ख और सफेद, काल, इसी तरह जो है वो स्याह और सफेद आता है, इसी तरह नीला पीला रंग आता है। इसी तरह हम मौसम को देखते हैं तो ठंडा गर्म हमें देखते हैं कि उसके अंदर होता है। मौसम को देखते हैं, गर्मी सर्दी हमको मालूम होती है। फलों को देखते हैं तो इसी तरह मीठे और तुर्श फल, ये जोड़ पैदा किए अल्लाह ताला ने, हर चीज का जोड़ बनाया है। यानी वहदहू ला शरीक, अकेला और वाहिद सिर्फ वो है, उसका कोई हमसर नहीं। बाकी कायनात की हर चीज का जोड़ उसने पैदा किया। और उससे ये मालूम होता है कि इंसान मोहताज है, एक दूसरे का मोहताज है, एक दूसरे से उसकी जरूरत है। कायनात की हर चीज की एक दूसरे के साथ जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने मखलूक के अंदर हर चीज के अंदर जोड़ जोड़ पैदा किए हैं। और फिर बहुत सी चीजें यानी ऐसे हैं कि उनके जोड़ से, उनके मिलाप से उनकी नस्लें चलती हैं। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि अभी हमको मालूम ही नहीं है, वो हमें मा ला यअलमून, जिनको एक इंसान जानते ही नहीं है। यानी अभी बहुत सी चीजें दुनिया में आनी है। एक वक्त तक किसी को हवाई जहाज के बारे में, बहरी जहाज के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। ये तख्लीकात बाद में अल्लाह ने कराई। और इसके बाद और भी और सवारियों का जब हम जिक्र सुनते हैं तो सवारियां कब से और कहां से जो है वो शुरू हुई और ये कहां तक चली जा रही है और चली जा रही है। आने वाले वक्तों में इसकी कितना हर दफा जो है वो तरक्की की तरफ जाया जा रहा है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो अभी किसी को मालूम ही नहीं है। और हम भी नहीं जानते कि इस जमीन की पुश्त के ऊपर कितनी मखलूकात है, इसलिए कि हमारे सामने वही मखलूक है। हम देखते हैं ना कि बहुत से अचानक हम, जैसे चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो तमाम दुनिया जो है वो एक स्क्रीन पर इकट्ठी नजर आ रही होती है, लेकिन वो हमारे हिसाब से तमाम दुनिया होती है। ये तमाम दुनिया है ही नहीं, ये सिर्फ वो है जो लोगों को दस्तयाब होगी। बहुत सी जगह, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को दस्तयाब नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि मैं पता चलता है अच्छा ये फल है फलां इलाके में, इस फल का भला क्या नाम होगा,
اس کا سائز کس قسم کا ہے, یہ کس طرح کا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جانور ایسے ہیں جو کسی ایک ہی خطے پر پائے جاتے ہیں. تو آج سے کافی سالوں پہلے اگر دیکھا جاتا تو جیسے سوشل میڈیا نہیں تھا جب اتنا مشہور, تو اس وقت ان جانوروں کو لوگ نہیں جانتے تھے, ایسی چیزوں کو لوگ نہیں جانتے تھے. تو ہم نہیں جانتے کہ زمین کی پشت پر کتنی مخلوقات ہیں, سمندر کی گہرائیوں میں کتنی مخلوقات ہیں, آسمان کی بلندی اور اونچائیوں پر کتنی مخلوقات ہیں. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, ہم صرف معروف جوڑوں کو جانتے ہیں, باقی غیر معروف ہم کو نہیں معلوم ہے. تو اس لیے ہمیں عمل کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور بدی کا جوڑ دیا ہے, چاہے کہ نیکی کو اختیار کرو اور چاہے کہ بدی کو اختیار کرو. لہٰذا نیکی کو اختیار کرو گے اس کا کیا مرحلہ ہے, بدی کو اختیار کرو گے تو اس کا کیا مرحلہ ہے, واضح طور پر بتا دیا گیا. پھر فرمایا کہ آیت لَهُمُ اللَّيْلُ, اور رات بھی لوگوں کے لیے بطور نشان قدرت ہے. اور یعنی رات ایسی ہے کہ وہ سونے کے لیے, مشقت سے تھک کر آرام کرنے کے لیے, سستانے کے لیے, سکون حاصل کرنے کے لیے ہے, کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اوپر ایک سیاہ چادر پورے علاقے پر اڑوا دیتے ہیں کہ لامحالہ ہر ایک کو اپنے وہ انتہائی متحرک ایکٹیو کام جو وہ چھوڑنے پڑتے ہیں. ایک ماحول اللہ نے بنا دیا. اگر رات کا ماحول اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو پھر بہت ہی ابتر نظام ہوتا ہے اس کائنات کا. سب کو پتا ہے کہ یہ ڈیوٹی ٹائم یہ ختم ہو گیا, اب رات ہے, باقی کے کام وہ کل صبح سے شروع ہوں گے. اور یہ اب ہمارے جو معاشرے میں انتشار ہے یا جس بھی چیز میں خرابی آ رہی ہے نا, تو وہ نائٹ شفٹس کی وجہ سے یا سسٹم ایسے بنا دیے گئے ہیں جس میں اللہ کا جو فطری قانون ہے نا اس قانون میں تبدیلی ہوگی. تو فطری قانون کو تبدیل کرتے ہوئے ہم نے اپنی بعض سہولیات کو مد نظر رکھا, جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پھر اس سسٹم میں زبردستی ان ہونا پڑا, اور اس کی وجہ سے پھر یہ کچھ ابتری کہہ لیں یا ڈسٹربنس کہہ لیں یہ پائی جاتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ دن رات میں بھی نشانی رکھی ہے, اسی طرح دن میں بھی, ہر موسم ہر چیز کے اندر. اور فرمایا کہ جب لوگ آرام کرنا چاہتے ہیں ہم نے رات ان کے لیے بنا دی ہے, نسلخ منہ النہار, پھر اس رات میں جب یہ آرام کر لیتے ہیں تو اس رات کے آرام کے بدلے میں اب کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, نسلخ کھینچ لیتے ہیں, منہ اس سے النہار, رات کو دن سے کھینچ لیتے ہیں. یعنی کہ بالکل ایسے جیسے کوئی سویا ہوا ہو, آپ اس کے اوپر سے چادر کو اٹھا لیں, کھینچ لیں, تو وہ نیچے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سو رہا ہے, کوئی جاگ رہا ہے, اس کے اوپر سے کھینچ لی گئی ہے. اس طرح رات کو نا اللہ تاری کر دیتی ہے, رات کو رات جو چھا جاتی ہے. اب دن کا وقت ہو گیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ رات کی چادر جو ہے وہ اللہ نے کھینچ لی. اور اس کی دن اور رات کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اس میں دلیل, ہم تو کہتے ہیں نا ہاں دن چلا جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اصل میں جو بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ جب بھی ہم ایک چیز کو رکھتے ہیں اور دوسری کو اٹھاتے ہیں تو جو رکھی بھی ہوتی ہے وہ ہم کو نہ دکھتی ہے. جو اٹھا لیتے ہیں اس کو کہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں, مثلا آپ گرمیوں کے کپڑے اٹھاتے ہیں, سردیوں کے نکالتے ہیں تو کہاں رکھتے ہیں, پتا ہوتا ہے نا, فلاں باکس میں پڑے ہیں, فلاں الماری میں پڑے ہوئے ہیں, فلاں جگہ آپ نے اسٹور کیے ہیں, تو وہ معلوم ہے کہ کہاں. لیکن ہم کو نہیں پتا جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے, دن جب آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے. نسلخ منہ النہار, کھینچ لیتے اللہ تعالیٰ, اللہ کی مٹھی میں آ جاتا ہے. اللہ اس کو کیسے فنا کر دیتے ہیں رات کو. پھر تو ہمارا کیا ہوتا ہے, بہت سردی جب ہوتی ہے جس دن, تو ہم کہتے ہیں دوبارہ تو جھاڑ کے بسترے پڑے رہے, دوبارہ تو اس میں آنا. اب رات میں دوبارہ آنا ہے تو اللہ فرمائے کہ اسی طرح اب تر پڑی رہے نہیں. اس کا نظام قدرت جو ہے وہ کتنا ڈسپلن, اس میں ہمیں کوئی تفاوت نہیں. کہ آسمان کو دیکھتے ہیں بالکل سیدھا نظر آتا ہے, کوئی اس میں سوراخ نہیں, کوئی ستون نہیں, کوئی فرشتوں کے آنے کے راستے نہیں ہم کو دکھ رہے ہیں, بالکل پلین ہے. یہی سے ہم پر رات چاہتی ہے, دن آتا ہے تو اس میں کوئی ابتری نہیں. ہمارے یہاں جب رات سے صبح ہوتی ہے حالات دیکھیں کیا ہوتے ہیں, اور سب کو جب سمیٹ دیتے ہیں اور جب ہم دن گزار لیتے ہیں تو رات کو کیا حالات ہوتے ہیں, شام کو پھر سے وہی. ہماری زندگی میں کتنی انسان ہے نا, ہم محتاج ہیں, ہر چیز پوری نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدرت کی نشانی, اس کی توحید کی یہ دلیل ہے, اتنا مینیج ہے ہر چیز. اس نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا ہے, ہم کیا پڑھتے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور اس کی ہر چیز مقررہ اندازے کے مطابق
بالکل درست ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے کہ ہم نے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، بس یہ لوگ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی جب دن کو وہ کھینچ لیتا ہے تو رات کا نظام خاص تناسب کے ساتھ اس نے قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح والشمس سورج تجری لمستقر لها، سورج بھی جو ہے وہ اپنے مستقر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اپنے راستوں پر چل رہا ہے، اور مستقر جو ہے وہ ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ اگر زمانے کے اعتبار سے یہ لیا جائے تو سورج اپنے مقررہ وقت تک جو ہے وہ محو سفر رہے گا، سفر پر چلتا رہے گا، اور پھر جو ہے وہ قیامت تک اپنے مستقر پر پہنچ کر ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کی اپنی ایک مقدار ہے اور اس کی اپنی ہی ایک طریقہ کار ہے جو اللہ نے اس کے لیے وضع کر دیا ہے اور وہ اسی پر چلتا ہے۔ تو یہ ساری ہم قدرت کی نشانیاں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کی ایک روایت ہے کہ وہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غروب آفتاب کے وقت مسجد میں موجود تھے، حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے سوال کیا کہ ابو ذر، آپ جانتے ہو کہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر یا زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ آفتاب چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس آیت میں مستقر سے یہی مراد ہے کہ وہ شمس تجری لمستقر لها، کہ جو سورج ہے وہ چلتا ہے اور اپنے مستقر کے مطابق، یعنی کہ اس میں اس نے غروب ہونا ہے، اس نے اسی طرح اپنے منزل کی طرف جو ہے وہ چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب اور علم والے اللہ کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے جس کے مطابق یہ سارا نظام کام کر رہا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ والقمر قدرناہ، اور اسی طرح جو چاند ہے قدرناہ، ہم نے مقرر کی ہے منازل، اس کی منازل یہاں تک کہ عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر کیا ہوتا ہے، چلتے چلتے وہ کس طرف لوٹ جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ پورا چاند ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، گھٹنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ گھٹتے گھٹتے کالعرجون القدیم، باریک سی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے۔ یہ سورج اور چاند کا ایک مختصر نظام، یعنی کہ اب لوگ کہتے ہیں ہم تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، وہ ڈگریز لیتے ہیں، تو فلکیات کا جو ایک نظام ہے، ایک بڑی جو تعلیم کا جو اس کے اوپر تحقیقات ہے، ریسرچ ہے، اور اس کے اوپر بہت ایکسپیریمنٹ ہے، تو وہ کس چیز پر ہے؟ اسی چیز پر ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور پیچھے میں شمس پڑھا، یعنی شمسی اور قمری نظام کے اوپر، ان کی مقدارات، ان کی رفتار کے اوپر، سیاروں اور ستاروں کے اوپر جو وہ بڑی ہی بہت ہر دور میں ریسرچ رہی ہے، اور اپنے اپنے طور پر اس کی تحقیقات اور اس کی جو ریسرچ اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر پہ تبدیلی کر دیتے ہیں کہ نہیں اب اس کی مزید تحقیق میں یہ اضافہ ہوا، اور یہ سلسلہ قیامت تک لگا رہے گا، لیکن تحقیق کا یہ مرحلہ مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ صاحب علم جس نے اس کو نازل فرمایا ہے تو کل علم اسی کے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ سورج اور چاند کا نظام اسی طریقے پر مقرر ہے۔ للشمس ينبغي لها، مقرر کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہوتا سورج کی جگہ چاند کہے کہ کل پورا دن بادل رہے، میں نکلا نہیں تھا تو آج مجھے شام میں نکلنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے جو اور جیسا وقت مقرر ہے، جس طرف سے نکلنا ہے اور جہاں غروب ہونا ہے، یہ ٹھہرایا گیا نظام ہے اور اسی کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں پہنچ سکتا اس کو، یعنی وہ درخت نہیں لگا سکتا تو قمر کہ وہ پہنچے چاند تک، سورج ایسا نہیں کر سکتا۔ واللیل، اور نہ ہی رات سابق النہار، دن سے پہلے آ سکتی ہے، بلکہ وکل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ بالکل جو یہ طریقہ ہے ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ ستارے سیارے کیسے گردش کر رہے ہیں، مختلف تحقیقات غلط نظریات کو بھی بیان کرتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ چاند دوسرے آسمان پر ہے، سورج چوتھے آسمان پر ہے، سیارے جو ہیں وہ آسمانوں کے نیچے فضا میں تیر رہے ہیں، تو کبھی وہ مدار کی بات کرتے ہیں، کبھی کیا بات کرتے ہیں، کہ بس کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا نظام ہے،
اس کو میں نے اسے مقرر کیا ہے اور یہ یوں ہی آگے پیچھے چل رہا ہے, کوئی کسی کا درخت نہیں لگا سکتا ہے. یہ سب جو نشانیاں اس کے اندر, تو بے شک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کی نشانی ہے, عقلی دلائل ہے, اس کے اندر کوئی اور نہیں کر سکتا, اللہ علی کل شیء قدیر کی بات ہے. لیکن بڑے باریک سے پوائنٹ جو ایک بالکل میں عام سی بندی اور مجھے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ سورج ازل سے اب تک, میری تو 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال ہر دو کی 110 سال اتنی عمر ہوگی نا ہماری, یہ سورج کی زندگی کے مقابلے میں یہ کتنی بہت کم نہیں ہے. کیوں کہ ہمارے باپ دادا کے دادا, پھر ہم دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیچ میں 500 سال کا وقفہ ہے, پھر اس سے پیچھے حضرت آدم سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو سورج تو تب سے ہے نا. تو مجھے آپ کو جو سمجھنا ہے وہ کیا سمجھنا ہے, اطاعت. وہ اس دن سے اللہ کی مان رہا ہے, اور یہ سسٹم جب اللہ حکم دیں گے کہ اب تم مغرب سے طلوع ہو جاؤ تو یہ اس دن مغرب سے طلوع ہو جائے گا. تو ہم انسان تھوڑی سی زندگی, یعنی 13 14 15 سال تو ہمارے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے, ابھی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے, ابھی بچے ہوتے ہیں, باقی ہر کام میں بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کہ کوئی بات, عبادت کلاس نماز رہے گی تو کوئی بات نہیں, پیپر سے روزے نہیں رکھی, فرض روزے کوئی بات نہیں, قضا روزوں کی طرف کوئی دھیان نہیں. اب ضمن قضا روزوں کا بھی ذکر آ گیا تو بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, تو کسی کی قضا روزے باقی ہیں تو وہ ضرور رمضان کے فرض روزے سے پہلے پچھلے قضا روزے جتنے ممکن ہیں ہم رہ گئے تو ان کو مکمل کر لیں. بالخصوص نوجوان بچیاں جو ہے وہ اور بچے جن کا روزہ چاہے کسی بھی عذر کی بنا پر چھوٹ گیا ہے, خواتین اہتمام کرتی ہیں لیکن بچیوں کو اہتمام نہیں کرواتی. ہر وہ بچی چاہے 11 سال کی 12 سال کی جس کو روزہ فرض تھا وہ چھوٹ گیا تھا تو اب اس کو آئندہ رمضان سے پہلے مکمل کر لینا چاہیے. تو بہرحال میں نے اس میں جو بات کرنے چاہ رہی ہوں اور آپ کے پاس نوٹ رہے اور میرے پاس نوٹ رہے وہ یہ ہے کہ اطاعت کے لحاظ سے دن کو دیکھیں, رات کو دیکھیں, سورج کو دیکھیں, چاند کو دیکھیں, ہمیشہ سے وہ اللہ کے مان رہے ہیں, نکل رہے ہیں. اب دیکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے اللہ ہم کو ہی لگتا ہے کہ ہوتا ہی ایسے, اللہ ہمیں سمجھا رہے تھے, بارش ہو رہی ہوتی ہے اور سورج بھی نکلا ہوتا ہے. سورج کے بارش میں میرا کیا کام ہے؟ وہ تو نہیں کہتا مجھے سردی لگے گی, میں نے گیلا ہو جانا ہے, یا یہ بھی کوئی کمبینیشن ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں, انٹرسٹنگ لگتا ہے, شیئر کرتے ہیں, پکس بناتے ہیں کہ بارش بھی تھی اور دھوپ بھی تھی اور کتنا پیارا لگ رہا تھا. تو یہاں بھی سوچنا کیا تھا کہ اللہ نے سورج کو بھی حکم دیا تم نے بھی نکلنا ہے, بارش کو بھی حکم دیا کہ تم نے بھی برسنا ہے. بات رہ جاتی ہے حضرت انسان کی کہ 12 سال وہ کھیلنے میں گزارتا ہے, اس کے بعد زندگی کے جب 40واں سال گزرتا ہے تو بیچ میں سے 10-12 تو آپ نکال لینا, بیچ کے جو عمر ہوتی ہے وہ جاب والی ہوگی, مائیں جو ہیں وہ بچے چھوٹے ہیں کہ مسائل میں گھری ہوئی ہیں, نہ قرآن کا تدبر کا غور و فکر کا ٹائم ہے. پھر بڑے ہو گئے ہیں تو اب تو ظاہر ہے پہلے تو اپنے بچے نہیں پڑھنے دیتے تھے, اب پوتے پوتیاں نہیں پڑھنے دیتے. جو دادیاں اس کلاس میں موجود ہیں ان کو پتا ہوگا, ان کے پین پینسل نہیں ملتی, وہ شکوا کرتی ہیں, وہ دروازے بند کر کے پڑھتی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہے, اور بعض دفعہ ان کی وجہ سے تو چھٹی بھی کرنا پڑتی ہے. لیکن الحمدللہ برا اللہ نے قرآن سے تعلق جڑا ہے, اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اطاعت کے جذبے میں ایک انسان ہی بڑا کمزور ہے. کیا پتہ چلتا ہے بالکل انسان ضعیف, انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا. کمزور سے مطلب یہ نہیں کہ بیچارہ عبادت نہیں کر سکتا, کمزور سے مطلب یہ ہے کہ خواہشات کا غلبہ اس کا ہے, ترجیحات کا غلبہ اس کا ہے, کہ وہ بہت سی چیزوں پر غالب کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو جانی ہے, اس دن وہ بہت ہی مصروف ہوگا پر وہ اللہ کو بلاوا ہوگا وہ نہیں رک سکے گا, اور پھر اس کے بعد میرا اور آپ کا عمل کوئی بھی کافی نہیں ہوگا. تو ہمیں اسی زندگی کی قدر کرنی ہے, سورج کو دیکھ کے, چاند کو دیکھ کے, دن کو دیکھ کے, رات کو دیکھ کے, بارش کو دیکھ کے, پودے کو دیکھ کے کہ وہ کہاں کہاں اگاتا ہے, کس کس جگہ پر اگتا ہے. یہ مخلوقات ہیں, ہر چیز کا کی اپنی عبادت ہے. ہمیں درد ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتا ہے, تو ہر چیز کی ایک تکلیف ہے. آپ نے وہ اس تنے کا نہیں پڑھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, تو وہ تنا جب وہ کاٹ دیا گیا تو وہ رویا, اس کے آنسوؤں کا ذکر آتا ہے. سیرت کا مطالعہ تو آپ ہوگا انشاءاللہ. تو وہ اس کو کہتے کہ شجر حنانا تھا, یا ستون حنانا میرے خیال میں, کسی کو یاد ہے تو اس کو شیئر کر دیجئے ٹیکسٹ پہ.
تو ہر چیز کی اپنی ایک تکلیف ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ نے شکایت کی تھی اپنے مالک کی، وہ بھی ہم سیرت کے مطابق پڑھتے ہیں. تو جانور کی آنکھ سے بھی آنسو گرتا ہے، تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے. کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں اپنے اپنے حساب سے وہ جاندار ہے اور اپنے اپنے حساب سے ان کی تکلیف ہے. ایک ساری تکلیفیں انسان سمجھتا ہے شاید میرے لیے ہیں، نہیں، سب محتاط کے اعلیٰ درجوں کو دیکھیں کہ ہم گرمی سردی کے حساب سے دیکھیں. اللہ نے ہماری سہولت بھی اتنی رکھی ہے. سورج کو نہیں کہا گیا کہ بارش ہو رہی ہے تو تم نے نہیں نکلنا، کہا ہے کہ نکلنا ہے تو بس اس نے نکلنا ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر بہت سخت بیمار ہو تو اور انتہائی سردی ہے، برفیلے علاقے ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، تم تیمم کر لو. مریض ہو تو فعدۃ من ایام اخر، روزے دوسرے دن مکمل کر لو. سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو. دودھ پلانے والی مائیں ہیں تو وہ روزے دوسرے دنوں میں پورا کر سکتی ہیں. حمل والی عورتوں کے لیے سہولت ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو. بیمار ہو تو پھر لیٹ کے پڑھ لو، اور لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اتنے انیل ہو تو اشارے سے پڑھ لو. اس کے بعد اگر سکتے میں ہے کوئی تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے درگزر کا جو معاملہ ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. ہمیں اتنی سہولت ہے، یہ نہیں کہا کہ جو مرضی ہو جیسے مرضی ہو جہاں سے بھی کرو تم نے کرنا ہے. پہلی شریعتیں بہت سخت تھی ہر چیز کے معاملے میں. انشاءاللہ آپ دورہ قرآن میں سنیں گے کہ ہم ان کی کیسی کیسی سختیاں تھیں ان کے لیے، طہارت کے معاملے میں، وضو کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، توبہ کے معاملے میں. سب سے بڑی نعمت میں یہ سمجھتی ہوں کہ نعمتیں تو ہر نعمت ہی بڑی لگتی ہے، لیکن توبہ کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں نا، تو توبہ کا جو معاملہ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے اور آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ جب تک جان نہیں نکلنے والی ہو رہی ہوتی ہے ہم نے کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اس سے پہلے آپ دیکھتے کہ جنہوں نے اصحاب سبت کا واقعہ ہوا، جنہوں نے شرک کیے اور ان کو بندر و خنازیر بنا دیا گیا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ کے پیچھے شرک کر لیا تھا، کسی نے منع نہیں کیا ان کو، مشرق کو معبود بنایا تھا، تو جنہوں نے منع نہیں کیا ان کو، یعنی صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے خود بھی نہیں کیا اور دوسروں کو منع کیا. ایک وہ تھے کہ جنہوں نے خود تو نہیں کیا لیکن دوسروں کو بھی منع نہیں کیا، اور پھر جنہوں نے کیا تو ان کے لیے کیا تھا کہ اب وہ کیا کریں کہ وہ ان لوگوں کا قتل کریں گے، یعنی یہ ان کو سزائے موت دیں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی. اور قربانی جو ہے وہ تب قبولیت جو ہے وہ سب کے سامنے ہو رہی. میں اور آپ ہر سال ہمارے لوگ ہم اتنے ذبیحے کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے اوپر، اسی طرح دیگر واجب صدقات کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تو کسی کو تو نہیں پتا. سب کو یہ پتا ہے کہ کتنا بڑا جانور ذبح کیا ہے، کتنا چھوٹا ذبح کیا. یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں مٹن پک رہا ہے کہ بیف پک رہا ہے، یہ پتا ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ میری رات کو قربانی قبول ہوئی کہ اللہ نے اس معاملے کو ہمارے لیے صدر میں رکھا ہے الحمدللہ. اس لیے کہ اس دفعہ اگر ایسے کیا تو اگلی دفعہ تائب ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ کریں. تو پہلے کی قوموں میں شریعتوں میں کیا تھا کہ قربانی جب کی ہے تو آسمان سے کوئی چیز آتی اس کو قبولیت کی نشانی دیتی تو پتہ ساروں کو پتہ چلتا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے اس کی نہیں قبول ہوئی. اللہ نے ہمیں ایسے کسی بھی یعنی کہ ہمیں بہت اللہ نے اشرف المخلوقات میں تو تھے ہی تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے میں بہت سارے جو ہے نا وہ حکمتیں اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے عظمتوں سے نوازا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو بہرحال نشانیوں کی بات ہم پڑھ رہے تھے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ آیت لہم، اور بے شک ہم نشانی بنایا ہے ان کے لیے، انا یہ کہ حملنا ذریتہم کہ وہ سوار کیا ہے ہم نے ان کو فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں. اس کشتی سے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل سے بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ان کو حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہم نے وہی کی تھی ان کو کہ بنائیے کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے. انہوں نے بہت بڑی 3 منزلہ کشتی کو تیار کیا جس میں انسان اور جانور سوار ہوئے، اور اس طرح یہ کشتی بھر گئی. اور جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ بنائیں وہ کشتی اور پھر اس میں ہم نے ذریات کو سوار کیا. یعنی یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اس وقت زمین پر آباد تمام لوگ انہی کشتی والوں کی اولاد ہوں اور موجودہ نسل بھی کہ جو آباء و اجداد ہیں انہی کشتی والے لوگوں میں سے ہو، کیونکہ اس وقت طوفان نوح آیا اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل بلگیا ویٹ ہوگی، ختم ہوگی، مسئلہ ہے وہ لوگوں کے جنہوں نے کشتی میں سواری کو نوح علیہ السلام سے اختیار کیا، یعنی اہل ایمان. پھر فرمایا کہ وہ خلقنا اور بنا دیا ہم نے ان کے لیے بھی مثلہ ما یرکبون، اس جیسی دیگر چیزیں بھی تخلیق کی جن پر یہ سوار ہوتے تھے. پھر فرمایا کہ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو نغرقہم ہم غرق کر دیں. یعنی اور جو کشتیوں والے ہیں، جو جہازوں پر سفر کرنے والے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ڈوبنے کے واقعات، آپ دوزیں ڈوب جاتی ہیں
حادثات ہوتے ہیں، تو جب اللہ نے چاہنا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کے ساتھ جو اس کے لیے نقصان یا حادثہ اس کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ آفت یا مصیبت یا آزمائش یا تکلیف تو الگ بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز رانی کشتی بانی جو ہے اس کا قانون کتنا خوبصورت ہے کہ کوئی اتنی سی وزنی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک آپ کے پاس پتھر ہے، اگر آپ اس کو پانی کی سطح پر رکھتے تو وہ زمین کی تہ میں چلا جائے گا، سمندر کی تہ میں چلا جائے گا، لیکن جو فلک المشحون ہے یہ سامانوں سے لدی ہوئی، انسانوں سے لدی ہوئی کشتی جو ہے وہ نہیں ڈوبتی ہے، اللہ ہے کہ کوئی حادثہ ہونا ایک الگ ہے، لیکن اب فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں ان سواروں کو پانی میں، یعنی کہ ان کی عبرت کو ان کو عبرت کا نشان بنا دیں، اور فلا صریخ لہم، اور اگر ہم ان کو غرق کر دینا تو ان کی فلا صریخ، صریخ کہتے ہیں چیخ کو، ان کی چیخ کو بھی، ان کی فریاد کو بھی کوئی سننے والا نہیں، ولا هم ينقذون، اور نہ یہ چھڑائے جائیں گے۔ بھلا کون ہے پھر اللہ کی کون ان کی مدد کر سکتا ہے، اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے، اللہ کے آگے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ پھر فرمایا کہ الا رحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، مہربانی کے سوا کوئی بھی جو ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ اس کی سوا، مہربانی کے سوا کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے، یعنی اس نے دنیا کے اندر بھی کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مافوق الاسباب سامان بھی مہیا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ متاع الی حین، ایک مقررہ وقت تک اس سے فائدہ اٹھانے کی مہلت ہم ان کو دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کو ایک مقررہ وقت تک زندگی بخشی، اور جس کے دوران وہ اس دنیا کی نعمتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور پھر اس کو پھر یہ سارے اسباب یہاں دھرے رہ جاتے ہیں، زندگی جب ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہر جاندار کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ہمارے لیے شامل حال فرما دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقو، کہ ڈرو اس چیز سے ما بین ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، تو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے، یعنی تمہاری موت آنے والی ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے، حشر کا میدان لگنے والا ہے، جزا و سزا اور حساب کتاب کی منزل جو ہے وہ ہمارے سامنے آنے والی ہے، فیصلوں کا وقت آنے والا ہے، تیاری کر لو، پیچھے رہ جانے والی دنیا ہے، یہاں پر جو ہمارے چھوڑے ہیں ان کو بھی دھیان میں لاؤ کہ دنیا میں رہ کر کیا کرتے رہے، ان عقائد کا، ان اعمال کا بھلا کیا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں ملنے والا ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ وبال بھی پڑے گا۔ لہٰذا اب وقت آنے والا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اوپر سوچے اور یہ دیکھے کہ اس کے اعمال کا کیا نتیجہ آنے والا ہے۔ لوگوں کی اکثریت پر اللہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ وہ تناسب نشانات قدرت میں غور کرتے ہیں، نہ ہی نجات کا کوئی سسٹم یا بہانہ ہیلا کرتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیت، اور جب بھی کوئی نشانی آتی ہے ان کے پاس، من آیات ربہم، اپنے رب کی نشانیوں کے، اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، نہیں تھے مگر یہ کیا، اعراض کرنے والے، منہ موڑ لینے والے، کہ جب بھی کبھی توحید کی بات ہوتی، رسالت کی بات ہوتی تو ان کے مزاج کے خلاف یہ بڑھتی، اور وہ اس سے کترا جاتے اور غفلت سے چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غفلت کا ذکر بھی کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب بھی ان سے کہا جائے کہ انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو کہ ہم نے تم کو رزق، جو رزق دیا ہے تم کو، اللہ نے رزق دیا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو، تو وقال الذین کفروا، تو کہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کسی ایسے شخص کو کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ یعنی بہت سے لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم ایسے جملے ہمارے ارد گرد آتے ہیں، ہم کو سنائی دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم کو دکھائی دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو کیوں کھلاؤں، اس کو کھلاتا تو اللہ کھلا دیتا، جس کو اللہ نے غریب بنایا، جس کو اللہ نے محتاج بنایا، تو میں اس کی سر کی کیا مدد کروں۔ اور کسی مانگنے والے کو پھر یہ کوئی کسی بھی سوالی کو، ایک تو عادتاً مانگنا چلے الگ بات، ان کو بھی جھڑکنا نہیں، ان سے اعراض کر لینا چاہیے، جھڑکنا ان کو بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ جو واقعی کوئی ضرورت مند ہے تو ان کو یوں ٹال دیا جائے، کہا جائے کہ جاؤ بھائی اللہ سے مانگو، تو ہو سکتا ہے کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے اس نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ایسے سبب بنایا ہو کہ اس کے دروازے پر اللہ نے اس کو بھیجا ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حق اللہ نے اس کے گھر میں رکھا ہو اور اس کو اس کا سبب یا ذریعہ جو ہے وہ بنایا ہو کہ وہ اس کے ساتھ وہ مدد کرے. کیونکہ ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے واقعات لوگ شیئر کرتے ہیں، کچھ ذاتی نظر سے بھی گزرتا ہے، کچھ لوگوں کی شیئر کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد پر قادر ہوتے ہیں اور ہم اس کی مدد نہیں کرتے ہیں، یا ہماری زکوٰۃ پینڈنگ ہے اور ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد بہت سے لوگ تو اپنے اس تجربے کو بیان کرتے ہیں کہ بالکل اتنا ہی اماؤنٹ کسی اور طریقے سے نکل جاتا ہے، بالکل اتنی ہی رقم جو ہم کو کسی کو بطور مدد بطور قرض ہی اگر دینی تھی، قرض حسنہ کے طور پر کہ جب اس کی مشکل آسان ہو جائے مجھ کو لوٹا دے گا، تو اتنی ہی رقم اور بس اوقات اس سے دگنی رقم کہ اللہ ناراض ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اس طرح کا ایک فلاں اور کا بھی حق ہے، میں وہ بھی تم سے لے کر جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مالوں کے نقصان سے اور ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے. تو جتنا کہ ہم سے ہو سکتا ہے قولی عملی فعلی مدد جو ہے وہ دوسرے کی کرنی چاہیے. اور جب اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے صاحب نصاب ہے اگر تو وہ واجب فرض جو اس کے اوپر ہے زکوٰۃ کو ادا کرے، اور پھر اس کے بعد وہ نفلی صدقات کرے، خیراتی کام کرے. اس کے بعد یہ کیا ہے کہ اس کو اللہ نے صاحب کسائش بنایا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں، اپنے ملنے والوں کے اندر میں بھی کسائش کا اظہار کرے. اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، کھانا کھلانے سے برکت ہوتی ہے. اور غربا مساکین اور اپنے ایسے سفید پوش رشتہ دار ہیں تو ان کو اچھا کھانا کھلانا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا سفید پوش کون ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کو پورا کرتے رہتے ہوتے ہیں، زیادہ اچھا پہنتے نہیں، زیادہ اچھا کھانے کی طرف نہیں جاتے، دیگر سہولیات کو مد نظر رکھتے، دیگر اپنے جو خرچ ہیں یا اخراجات کو مد نظر رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی مدد کرنا کہ وہ کچھ ظاہر خواہش تو اور انسان کی ہوتی ہے، تو کھانے پینے کے حوالے سے ہو اور پہننے کے حوالے سے ہو تو تحائف کی صورت میں. ایک تو ہوتے ہیں نا ہم کہ زکوٰۃ اور صدقہ کو اسی حساب سے دیتے ہیں، ایک وہ مدد تحائف کی صورت میں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے کہ ہم کسی کی ضرورت کے حساب سے کوئی چیز اس کو تحفتاً دیتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ہمارے اہل و عیال میں سے ہیں، ہمارے دوست رشتہ داروں میں سے ہیں، اقربا میں سے ہیں، تو ہم ایسے جب کرتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کرتے ہیں، ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہوتے ہیں. ہمیں اللہ نے دیا ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں. اگر اللہ مجھے اس کی جگہ رکھتا، اس کو میری جگہ رکھتا تو مجھے اللہ نے دینے والا بنا دیا، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے. اگر میں لینے ہی والوں میں سے ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ تو اللہ نے بہت سارے ہمارے پردے رکھے ہیں، اللہ نے بھی بہت عزتیں دی ہیں الحمدللہ، تو لہٰذا ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ رزق میں سے انفقوا مما رزقکم اللہ، جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے اس کا حق ادا کرو. وقال الذین، اور تو کہتے ہیں وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ کیا ہم ایسے شخص کو کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. یعنی مقصد کیا ہے؟ اللہ ان کو محتاج رکھنا پسند کرتا ہے، لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے. مشرکین مکہ بھی ایسی فلسفہ بیان کرتے تھے، کیونکہ جب ابو بکر رضی اللہ جو تھے وہ محتاجوں کی بہت اعانت کیا کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، تو بڑے بڑے مشرک ان کو جو ظاہر ایک زمانے میں ساتھی ہوا کرتے تھے کہتے تھے کہ تم ان محتاجوں پر کیوں خرچ کرتے ہو؟ تو آپ جواب دیتے کہ میرے مال میں اللہ نے ان کا حق بھی رکھا ہے لہٰذا خرچ کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے مالوں میں کیا ہے؟ حق معلوم للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں سائل اور محروم کا حصہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، تو لہٰذا ان پہ خرچ کرتے رہو. تو کہتے تھے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ تم واضح گمراہی پر ہو. گمراہی کا مطلب کیا یہاں پر؟ کہ آپ غلطی کریں، آپ غلط کریں جو اپنا مال ان ناداروں پر خرچ کرتے ہیں جنہیں اللہ نے بھوکا رکھنا چاہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فضول قسم کی جو رسومات ہوتی ہے شادیوں پر، خالی جو ہے وہ گھوڑوں کا ڈانس کرانے پر، یا اسی طرح جو مہندیوں کی رسومات، مائیوں کی رسومات ہوتی ہیں اس کے اوپر میں رسم رسومات ہی کیونکہ رسومات کا لفظ ہے نا وہ مردہ ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس پر وہ اتنا خرچ کرتے تو لوگ داد دیتے ہیں، وصول کرتے ہیں، ساتھ ہو کے کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ اس گھر والے، باقی لوگ آگے بڑھ بڑھ کر جو اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی کسی کی ذرا زیادہ مدد کرتے یہ کیوں دیا؟ آپ وہ دے دیتی نا، وہ فلاں کر لیتی، یہ کم والا دے دیتی،
یہ زیادہ دینا تھا، کوئی بات نہیں تھی، اس کو ایسے کر لیتے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہم ایک دلیل رکاوٹ کی دوسرے کو، خود بھی نہیں کرنا دوسرے کو بھی منع کر دیتے ہیں. بجائے اس کو یہ کہ آپ نے بڑا زبردست کیا، اللہ نے مجھے بھی توفیق دے، وہاں پر پتہ نہیں دل کیوں تنگ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق مشرکین مکہ ایسے کہتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے مال میں ان کا حق رکھا ہے. اور پھر بعض لوگ ازرائے تعصب اور اناد یہ کہتے تھے، کوئی یقولون متی ھذا الوعد، وہ کہتے تھے کہ اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہو تو بتاؤ کہ ھذا الوعد، وہ جو وعدے کا وقت ہے وہ متا کب آئے گا. آج بھی بہت سے یعنی جیسے ہم انشاءاللہ درس کرنا ہے تو ہمیں نوجوان طالبات اور طبقے کو شامل کرنا کیوں ضروری ہے کہ کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا خراب ہے. اور آج کا استاد جو ہے وہ سوشل میڈیا بنا ہوا ہے، تو سوشل میڈیا پہ قرآن کا دایاں بایاں ہٹا کے بیچ میں سے ایک آیت کو نکال کر ذہن سازی کی جاتی ہے. تو قرآن کی مکمل آیت جو ذہن سازی کرے گی وہ ادھوری آیت کی جائے گی. تو لہٰذا کہ وہ یہ جو کب قیامت آئے گی، تو اگر آپ نے اپنے وعدے میں سچے تو بتائیں وہ کب آئے گی. تو آج بھی جو ٹو ہے وہ اس بات کی ہے کہ قیامت نے کب ہونا ہے، کون سی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، کون سی جو ہے وہ رہ گئی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ایسے پوچھتا تھا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ نے کیا تیاری کی اس کے لیے. کب تو وہ پوچھتے نا جس نے کوئی تیاری کر کے رکھی ہو، تو وہ اس قسم کے سوالات کرتے کہ کب یہ والا جب ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے ایسے سوال کرتے ہیں. کیوں کہ جب وہ گھڑی آنی ہے تو کیا ہونا ہے، ایک سیکنڈ نہیں ملنا، کب کہنے کی فرصت نہیں ہوگی، ٹھہر جائیں کہ فرصت نہیں ہوگی. کتنی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ساعتن. ساعت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہماری گھڑی چلتی ہے، جو سیکنڈ کی ایک ٹک بجتی ہے، بس اس سے بھی زیادہ پلک جھپک کے اٹھے گی نہیں اور کام پورا ہو جائے گا. تو لہٰذا فرمایا کہ یہ انتظار نہیں کر رہے، ما ينظرون الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ ہوگی، ایک چنگھاڑ ہوگی، تأخذہم جو ان کو پکڑ لے گی، ہم یخصمون اور وہ اسی حالت میں کہ آپس میں جھگڑ رہے ہوگی. حتیٰ کہ ایک دکاندار نے کینچی اٹھائی ہوگی اور کپڑا ناپا ہوگا، اس کو کاٹنے کی فرصت نہیں ملے گی. ایک بندے نے کھانے کا نوالا بنایا اور وہ اپنے منہ میں ڈالنے کی، اٹھا کر اس منہ کے اندر ڈالنے کی فرصت نہیں ملے گی. کوئی ایسا بھی ہوگا جو منہ میں ڈال چکا ہے، حلق سے اتارنے کی فرصت اس کو نہیں ہوگی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت ہم سب پر آنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ وقت ہم پر آسان کر دے جو اس قرآن کے ذریعے سے ہونے، اس قرآن کی مہربانی سے ہونا، اللہ کی رحمت اور اس کے رحمت اور فضل کی وجہ سے ہی ہونا ہے. بے شک فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پس پھر وہ نہ تو کوئی استطاعت رکھیں گے توصیۃ وصیت کرنے کی کہ بس میں چلا. اس سے مراد موت بھی ہے اور اس سے مراد قیامت بھی ہے. پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا مال فلاں جگہ پر پڑا، یہ نہیں کہے گا کہ اس کا کوئی کاروبار ہے تو اس کی چابیاں ہی اس کو پکڑا دیں. کوئی یہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اس کو کہہ سکے گا، کسی قسم کی وصیت یہ نہیں کر سکے گا، نہ اپنی ذات کے لیے نہ اپنے باقی گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا. کہ ولا الی اہلہم، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف کوئی یرجعون، وہ لوٹ کر جا سکے گا. یعنی کوئی لوٹنے کی بات نہیں، کوئی وصیت کی بات نہیں. مکان ہے یا زمان ہے، کچھ بھی ہے، کھیت ہے، کارخانے ہیں، دفتر ہے، سفر، جہاں بھی جب اللہ کی گرفت آتی ہے، جب اجل مقرر آتی ہے تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. اور پھر سب کچھ لگتا ہے کہ ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ پتہ ہی نہیں چلا. اچانک کوئی بہت بھی بیمار ہو، پتہ چل، جس کے لیے ڈاکٹرز بھی جواب دے جائیں تو بھی اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ہم کیا کہتے ہیں، نہیں ٹھیک تھے، اچانک ہی کچھ ہوا. یہ بات ہی اچانک ہے اور ہم سب جانتے ہیں. اور پھر ہم کتنے یعنی کہ نادان ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سب اتنا اچانک ہوتا ہے. ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک کی اپنی لائف میں، اپنی اس کے ارد گرد میں ایسا ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے یا اپنے قریب ایسا ہوا ہے کہ اچانک. لیکن یہ بات مجھے اپنے لیے یاد نہیں کہ وہ میرا خاتمہ کیسے ہونا ہے. ہر وقت اللہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے، حسن الخاتمہ اللہ تعالیٰ.
دین کا کوئی کام کر رہے ہوں، صدقہ جاریہ کا کوئی عمل کر رہے ہوں، اور اللہ کے ہاں جو قبولیت کے ساتھ ہم پیش ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر اس دن کیا ہوگا، پھونک دیا جائے گا سور، اور جب سور پھونکا جائے گا یعنی وقوع قیامت کا عمل ہوگا تو سور پھونکنے سے ہوگا۔ اللہ کا فرشتہ ایک منہ میں جو ہے وہ سین کی شکل کا ایک بغل تھامے کھڑا ہوگا اور منتظر ہے، یعنی کہ وہ کھڑا ہے ابھی تک۔ اور کھڑا کون ہوتا ہے؟ الرٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی فوجی سسٹم دیکھا ہے نا، بالکل الرٹ کھڑے ہیں، کوئی سرحد پہ ہے تو الرٹ کھڑا ہے، حکم ملے گا تو جیسے کہ انہوں نے فوراً ان کو جو حکم ہے اس کے اوپر انہوں نے عمل کر دینا ہے، بالکل تیار۔ تو اسی طرح سور پھونکنے کے لیے فرشتہ بغل لیے کھڑا ہے کہ کب مجھے حکم ہوگا، اور وہ کھڑا یعنی کہ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوگا اس طرح سے، بالکل جو وہ تھامے کھڑا ہے۔ تھامنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو جس طرح سے اس کو پھونکنے کا طریقہ کار ہوگا وہ بالکل ریڈی ہے، اللہ کا حکم ہوگا یہ پھونک دیا جائے گا اور سارے جاندار ہلاک ہو جائیں گے۔ اور قرآن کہتے ہیں کہ یہ نفخت الصور جو ہے یہ 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ جب ہوگا تو بس سارے کے سارے سب پر ہلاکت ہو جائے گی، اور دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، ہر چیز فنا ہوگی، پھر 40 سال کے بعد دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ روزانہ کی پڑھی جانے والی یہ سورت اس آیت پر جب آتی ہے تو غور و فکر کے دروازے کھول دیتی ہے کہ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ اچانک ہی کیا ہوگا، سب لوگ فَإِذَا هُم، تب ہی، اچانک ہی جب نفخ ہوگی تو اپنی قبروں میں سے یہ لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے کہ جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی يَنسِلُونَ، اس طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا کیا اشر ہونا ہے، میں ابھی نہیں جا سکتا ہوں، ابھی کیا ہونا ہے میں نہیں کر سکتا ہوں، بھی ٹھہر کے نہیں، بس آواز آئی اس جانب یہ دوڑ لگا دیں گی۔ جیسے نا شکاری، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے سورۃ معارج میں آپ پڑھیں گے کہ شکار کی جال کی طرف جب تیر اپنے نشانے کی طرف، جیسے شکاری شکار کی جال کی طرف، اور جیسے جو ہے وہ تیر اپنے نشانے کی طرف تیزی سے جانا ہے، تو اس وقت ساری مخلوق جو ہے سخت پریشانی میں مبتلا ہوگی اور یوں ہی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اور سب اپنے رب کی جانب دوڑ پڑیں گے۔ اور اس وقت قالوا، وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہائے افسوس ہماری مرقدوں سے، ہماری خوابگاہوں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا۔ مرقد لیٹنے آرام کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو جب اچانک اٹھ کھڑے ہوں گے تو ان کو لگے گا جیسے آرام میں خلل ہوا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے یہ اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ 2 نفق پر قرآن حدیث اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، حدیث میں زیادہ تشریحات ملتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ جب نفق ہو جائے گا تو کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، اور پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا ھذا ما وعد الرحمن، یہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ والا وعدہ ہے، وہ جس کو تم کہتے تھے نا متا، اگر ہم منہ سے نہیں کہتے سوچتے ضرور ہے، یا کبھی ایسے لگتا ہے کہ اچھا قیامت ہاں دور کی لگتی ہے، مرنا ہو تو سوچ میں نہیں آتا کہ اتنی جلدی بھی ہم نے مرنا ہوا، بہت کچھ کرنے نا بھی ہم نے کام، تو موت کی طرف رجحان یا دھیان نہیں ہے، اگرچہ وہ سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ ہر روز سانس ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، کسی کے 100 سانس لکھے ہوئے ہیں، اگر وہ 35-36 سانس لے چکا ہے دنیا میں تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ ایک جائے گا سانس اور ایک آئے گا، گنتی چل رہی ہے، ایک یعنی وہ رک نہیں رہا وقت، میں جتنی مرضی ٹھہر جاؤں وقت جو ہے وہ نہیں رک رہا ہے، تو آخر ختم۔ جیسے کہ واصف علی واصف نے کہا نا کہ جو سانس کی آری ہے وہ زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، جیسے ایک شجر ہے اس میں تنا ہے، اور جیسے یہ تنا ہے تو یہاں سے جب اس کے اوپر آری رکھ دی گئی ہے، وہ جتنا بڑا تنا ہو، کمزور موٹا بڑا، ہر ایک اپنا اپنا عمر کا حساب ہے، تو اس پہ آری چلتے 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 ایک دن کیا ہوگا کہ وہ آخری حصہ بکٹ جائے گا، وہ گر جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارا سانس جو ہے وہ زندگی، وہ آری نما ہے جو ہماری زندگی کے درخت کو کاٹ رہا ہے، تو ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رمضان المبارک ہم کو دیتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے اندر توبہ اور استغفار اور حمد و ثنا کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک ہمیں افطار کے وقت بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمیں خوشی دیتا ہے، اور پھر قیامت دن اپنے پاس بلا کے کہے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ میرے ذمہ، اس کا اجر بتانے کا نہیں ہے، یہ میرے ذمہ، میں خود ہی اس کو دوں گا۔ تو سبحان اللہ وہ کیا اجر ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بس پھر کہا جائے گا کہ آگے پھر اب نیک لوگوں کی بات ہے، اللہم اجعلنا منہم کی دعا کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں کہ ان اصحاب الجنت، بے شک جو جنت والے ہوں گے، اسکپ ہو گیا،
اللہ فرمائیں گے یہ وہ وعدہ تھا کہ جو ہم نے تم سے کیا تھا وہ صدق المرسلون، کہ جس کے متعلق رسولوں نے سچ فرمایا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے اور قبروں سے دونوں دوبارہ جو اٹھائے جاؤ گے، پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی، اور ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی آواز اور چنگھاڑ نے آنا ہے، فاذا هم فاستبقوا جميع لدینا، سارے کے سارے ہمارے پاس محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم، بس آج کے دن، لا تظلم نفس، اس دن کسی نفس پر، کسی جان پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہونے کی، ہر فرد کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اس دن کسی کو ذرہ برابر بھی اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم کو بتا دیا جائے گا مگر کس چیز کا، صرف تعملون، جو تم نے عمل کی۔ جیسے ہم نے کل بھی بات کی کہ جو ہماری تجوری میں ہماری کمائی پڑنی ہے، ہمارے اعمال پڑھنے جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے، تو انہی اعمال کے سبب ہی ہم نے اللہ سے اجر کو پانا ہے۔ تو لہٰذا جو اعمال ہیں وہ اچھے کر لیجیے، کیونکہ اللہ خود بھی کہہ رہے ہیں روزانہ میں، اور آپ اس بات پہ اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پڑھتے نا ہم سب سورہ یاسین، اور ہم پڑھتے کہ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ نہیں تم کو ملے گا صرف تمہارے ہی اعمال کا بدلہ، تمہارے ہی اعمال کا بدلہ، تمہارے ہی اعمال کا بدلہ، لیکن پتہ نہیں ہم کس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے جو ہے کچھ حاصل ہو جانا ہے۔ اب نیک لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ بے شک جو اصحاب الجنہ ہے، الیوم، آج کے دن، فی شغل فاکہون، سبھی کو یہ بات پسند ہے، عورتوں کو تو بہت پسند ہوتی ہے بیٹھ کے گپے شپے لگا رہے، فارغ بھی ہوں اور اوپر سے گپے بھی لگائیں، اور مہمان بھی ایسا ہو کہ جس کو چائے نہ بنا کے دینی پڑ رہی ہو، گپوں میں سے اگر وہ فارغ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوگا کہ خوش گپیاں ہوں گی، باتیں ہوں گی، حور و غلمان ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، سبحان اللہ۔ آپ باتیں بنائیں گے بیٹھ کے، مشغول ہوں گے۔ مشغول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی خوشی ہم کہتے ہیں اتنی کس سے فون پہ بات کی ہے، کسی سے سامنے بات کہتے ہیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اتنی دیر سے ہم باتیں کریں، ہمیں چائے نہیں پلائیں گے، آپ یہ بھی کہتے ہوتے کہ نہیں؟ تو اس وقت مشغول ہوں گے تو مشروبات ارد گرد سے آ رہے ہوں گے، اور ان مہمان جو سرو کرنے والے ہوں گے وہ موتیوں کی مانند چمکدار ہوں گے، اور خیمہ جو ہے وہ ادنا سے ادنا جنتی کا جو سب سے کم تر جنتی ہوگا نا، اس کا خیمہ بھی موتی کا بنا ہوا ہوگا۔ تو پھر سونے چاندی کی جو بات ہے، ریشم اور استبرق کی جو بات ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جو درجے نصیب فرمائیں گے تو سو فرمائیں گے انشاءاللہ، لیکن تمام ناپسندیدہ ناگوار چیزیں ہٹا لی جائیں گی۔ ناگوار چیزوں میں ہمیں کیا ہے کہ ہماری گفتگو میں کیا ہوتا ہے، ہم کون سی ہم انجوائے کرنے والی باتیں پسند ہوتی ہیں نا۔ ناگوار بات کون سی ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، کوئی بتاتی ہے میری تو کمر میں درد رہتا ہے، کوئی بتاتی ہے کہ میں کام نہیں کر سکتی، یہ مسئلہ ہوتا ہے، ایسی ناگوار باتیں۔ کبھی جو ہے وہ ایسی داستانیں بھی ہو جاتی ہیں، شوہر کے معاملات، سسرال کے معاملات، لڑائی جھگڑوں کی باتیں، ناگوار باتیں، تھکاوٹ کی باتیں، ہم بعض دفعہ میں ہوتے ہیں باتیں کر کے بھی تھک جاتے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہوں گی تو وہ ساری ناگوار چیزیں اٹھا دیں گے۔ وقت کی کمی ہو، میں لیٹ ہوگی، فلاں کام رہتا ہے، اب کسی دوست سے بیٹھ کے گپ شپ لگائیے، اس کا اثر کیا پتہ چلتا ہے، اب تو کھانا لیٹ ہو گیا، شوہر سے بھی ڈانٹ پڑ گئی، بچے بھی رو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، شغل فاکہون، آپ مشغول رہیں گے، خوش خوش باتیں کریں گے، مہمان نوازی اللہ کی جانب سے ہوگی، اور یہ بھی نہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کب اٹھیں گی، میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، انجوائے تو میں بہت کروں لیکن میرے تو اتنے کام پڑے۔ نہیں، روحانی کوفت سے فارغ، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، الارائک متکئون، تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور جتنے ازواج جو ہیں دنیا میں اس سے رہتی کہ شوہر سے تو گپ شپ نہیں لگ سکتی ہوتی، ان کے تو ماتھے پہ بال ہی رہتے ہیں، تو انشاءاللہ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کے ماتھے کے بل وہاں صاف کر دیں گے، بالکل اچھے اچھے عمل کریں تو تکیہ لگائے تختوں پر، یہ ایک سہانا خواب ہے جس کو اللہ تعالیٰ انتہائی عیش اور آرام اور خوشگوار ماحول اور خوشی خوشی باتیں، آپ کے پاس چند ایک باتیں ہوں گی جو ایسی ہوں گی، کبھی آپ پکنک کے لیے گئے، کبھی سیر سپاٹے کے لیے گئے، تو کچھ لمحات ایسے ہوں گے کہ آپ کے بڑے، وہاں پہ بھی سمیٹنا جو ہے وہ خواتین کہتی ہیں ہمارا ہی مقدر ہے کہ یہاں سے بچوں کی چیزیں سمیٹ رہے ہیں، گاڑی میں سامان رکھنا ہے، انجوائے تو کر لیا، اب سمیٹنا ہے، تو ان سب چیزوں سے اللہ فارغ کر دیں گے، لیکن آپ کی کچھ خوشگوار ماحول ہوتی ہے جس کو آپ یاد کرتے ہیں کہ لاسٹ ایئر ہم گرمی میں فلاں جگہ گئے، بہت اچھا پکنک اسپاٹ تھا وغیرہ وغیرہ، تو وہ مستقل زندگی جنت کی ایسی ہوگی کہ جس میں فراغت ہی فراغت،
اور تفریح کا سامان میسر، خوراک میسر. ابھی صرف ایک ہوگا کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کھانا ہے اور وہ اس کو ملے گا. ایک وہ ہوگا کہ جب بندہ جیسے اگر میں ابھی یہاں بیٹھوں میں خواہش کروں کہ میں اڑ کے آسمان میں پہنچوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں، خواہش یہ میں منہ سے بولوں تو آپ کہیں گے اس کا تو تھوڑا سا یہ والا لیول کام نہیں کر رہا کہ اس نے ایسی خواہش کر دی. لیکن نہیں، جنتی نے بھی خواہش کی. اشتہا کیا ہوتی ہے کہ جو کھانا کھانے سے پہلے جو ان کو خوشبو آتی ہے، کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے انہوں نے ساگ بنایا کہ بریانی بنائی ہے، تو خوشبو ناک میں وہ اشتہا ہوتی ہے. تو ابھی وہ اشتہا کی بات ہے، اس کی خوشبو پہنچ گئی. ابھی اس نے صرف سوچا بھی تھا کہ ایک پرندہ اڑتا دیکھا کہ یہ کتنا اس کا گوشت لذیذ ہوگا، وہ بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ کیوں؟ یہ نزلا من غفور رحیم. یہ میری رات کی طرح پکانا، ذبح کرنا، بھوننا یہ نہیں ہوگا. یہ ہم نے خواہش کی، اللہ اپنے بندے کی عمل کی قدر فرمائیں گے. اور نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہوگی اس غفور رحیم کی جانب سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو میرا آپ کو مقدر بنا دے. لیکن اس کے لیے حرکت کرنی ہوگی. کیوں کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ تم کو بدلہ ملے گا ما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیے. تو انشاءاللہ ہم اچھے عمل کریں گے، وہ تھوڑے بھی ہوں گے تو اللہ اس میں ہمیں برکت دے دے گا، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے کی توفیق دے گا. لوگوں کے لیے فیہا، اس میں فاکہۃ، پھل ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور وہاں پر ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کا وہ مطالبہ کریں گے. مطالبہ جو ہے وہ کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ منہ مانگی کوئی خواہش ہے تو اس کے لیے پوری ہوگی. اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہوں گی. فرمایا کہ سلام، سلامتی بھی ہوگی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی خوشی کا فنکشن ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ اپنے قریبی کہیں کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی دیر سے کچھ نہ کچھ دنیا کی زندگی میں حادثات. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تو اس قسم کے نقصانات لگے رہیں گے. لیکن کیا ہے کہ وہاں پر سلامتی ہی ہوگی. جیسے دولت کو زوال ہوتا ہے، دنیا میں ہمیں پتہ ہے کہ نقصان، کاروبار کے نقصان ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ لگی رہی، لیکن وہاں پر سلامتی ہوگی. قولا من رب الرحیم، یہ بات ہے، یہ قول ہوگا پروردگار کی طرف سے کہ وہ کون ہے؟ وہ انتہائی مہربان ہے، رحیم ہے، کہ سلام بھی ہوگا، سلامتی بھی ہوگی. اور یہ بات یہ نہیں کہ کسی عام کی، جیسے ہمیں کوئی کہتے ہیں نا، ہم بڑا اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ میرے بھروسے پر یہ کام کریں. ہم کہتے ہیں میں فلاں نے کہا ہے انشاءاللہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں بے فکر ہو کے جائیں، انہوں نے کہا ہوگا، ان کی وجہ سے ہوگا یہ کام. تو یہ قول من رب الرحیم ہے کہ رب الرحیم کے قول کے مطابق جو ہے یہ بات سلامتی کی. اور وہاں پہ جنت میں ہوگا ہی سلام. قول بندے کا قول بھی سلام ہوگا، رب کا قول بھی سلام ہوگا. فرشتے استقبال کس سے کریں گے؟ سلام علیکم، جنتیوں کا استقبال. وہاں پر صرف اور صرف آپ سورہ یونس میں پڑھیں گے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، کہ جنتی نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ. اور وہاں پر آپس میں گفتگو کیا ہوگی؟ دعا و سلام. اس لیے حدیث میں آتا ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. سلامتی کی دعا ہے. تو جنت والوں کی سب سے زیادہ بات خوشی کی کیا ہوگی کہ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندو، میری طرف سے تم پر جو ہے وہ ہمیشہ سلامتی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ میں اپنی رضا کو حلال کرتا ہوں تمہارے لیے، اپنی خوشنودی کو یعنی رضوانی، میں اپنی خوشنودی کو تم پر جو ہے وہ اتارتا ہوں. کیونکہ جب بندے خوش ہو جائیں گے نا، اور اللہ ان سے خوش ہونے، چونکہ اللہ خوش ہوں گے تو اللہ جب خوش ہوں گے تو اپنے بندوں کو خوش کر دیں گے. اور جب اپنے بندوں کو خوش کر دے گا تو پھر کہے گا کہ میں نے تم پر اپنی خوشنودی کو حلال کر دیا. اور کیا ہے کہ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. حدیث میں آتا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ میں تم سے اب راضی رہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ اپنی رضا کو دے دیں گے. ابھی ہم نے ہر چیز سے کیوں بچنا ہے؟ کیا ڈر ہے ہم کو؟ اللہ ناراض ہوگا، گناہ ہوگا. گناہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ناراض ہوں گے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. گناہ کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ کام نہیں کرنا، اللہ نہیں چاہتے کہ ہم ایسا کریں. اس ڈر سے ہم وہاں پہ جو چاہیں گے ویسے ایک پاکیزہ زندگی اللہ دے دیں گے، تو ایسی چاہت بھی بندے کے دل میں نہیں رہے گی. اور اللہ بھی جو ہے وہ ناراضگی کو یوں سمجھ لیجیے کہ ذبح کر دیں گے، کہ اس کے بعد اللہ اب ناراض نہیں ہوں گے. اور وہی ایک عمدہ پوائنٹ اور قیمتی جگہ اور نقطہ ہے جدھر ہم کو پہنچنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کو نازل فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں ہم پر رحم کا معاملہ فرماتے ہوئے کیا کر دے کہ ہمارے لیے آسانی فرما دے، اور ہم سب اسی خوش ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے ہوں۔ پھر کیا حکم ہوگا؟ یہ جو منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت ہوگی، بیچ میں جنت کا حال بیان کیا گیا نا، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ نہیں جنت میں کھو گئے ہیں، جنت کے وارث بننا چاہ رہے ہیں نا، اس وقت مائنی بن گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت کا وارث بنائے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے تھا کہ نفخ ہوگی، ایسے قبروں سے اٹھنا ہوگا، وہاں پر کیا منظر ہوگا، اس منظر کی طرف واپس ذرا آئے، اسی میدان کی طرف واپس آ جائے تھوڑی دیر، جنت کو دماغ میں رکھتے ہوئے اس جگہ کو، گھبراہٹ والے دن کو محسوس کریں۔ حکم ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی ایسے لوگوں میں شامل ہوں کہ وہاں پہ چھانٹی ہوگی، اب ایسے نہیں، جماعتیں بنیں گی، ٹولیاں الگ کر دی جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگاروں اپنی صف الگ بناؤ، وَامْتَازُوا الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، نیک بدوں سے، بد نیک سے الگ الگ ہو جاؤ، اکٹھے نہیں رکھنا۔ میں نے دنیا میں بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا، حق اور باطل کو خلط سلط مت کیا، نہیں کیا، اور ہمیں بھی کیا حکم ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو مت ملاؤ۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کفر اور شرک اور بدعات اور معصیت کے ارتکاب کرنے والوں کو کیا کہیں گے کہ تم اب اپنی اپنی صفیں، دنیا میں تو اکٹھے ہو ہی جاتے تھے نا نیکی کا لبادہ اوڑھ کر، منافق جو ہے وہ مخلص کے بیچ میں اکٹھا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، ظاہری عمل پر ہم کسی کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ تو اب آخرت میں ایسا نہیں ہو سکے، اللہ فرمائیں گے تمہارا ٹھکانہ الگ، ان کا ٹھکانہ الگ۔ اور یہ آیت بھی میں اور آپ روز پڑھتے ہیں، تو جب اس آیت پر پہنچے نا مارک کر لیں قرآن میں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ الگ ہو جاؤ اے مجرموں، تو یہاں پہ مارک کر لیں کہ ادھر آپ نے رکنا ہے، ادھر سے گزر نہیں جانا ہے، آپ نے اپنے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ جب مجرموں کو الگ ہونے کی بات کریے مجھے اس گروہ میں شامل نہ کرنا، میں اس کہیں پہ، یعنی وہاں پہ تھوڑا ڈر آئے کہ خدا نہ خواستہ کہیں میں ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں، اور پھر جب ایسی بات ہے تو تھوڑا دل پریشان ہو جائے، اور پھر ہم کیا کہیں کہ اللہم اجرنی من النار، پھر کیا کہیں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کیا کہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اتنی ساری دعائیں جو آپ کو یاد ہے، رک جائیں اور اس جگہ پر کر لیں، کیا اللہ خوش نہیں ہوگی؟ کیا یہ ہمیں استقامت کی دعائیں ہم اللہ سے کریں، کیا اللہ ہم سے قبول نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے، اور ضرور کریں گے۔ بندے کے گمان کے مطابق اللہ دیتے ہوتے ہیں، ہمارا یہ گمان ہو جو یقین میں بندے کے اللہ کی دعا کو قبول کرے گا تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو بہرحال قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بیان کر دیا کہ اس وقت جب نفخ ہوگی، اس کے بعد مجرم اور گناہگاروں کو نیکوں سے الگ ہو جانے کا حکم ہو جائے گا، الگ الگ صف بنا لینے کا حکم ہو جائے گا، پھر ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ صف بندی کرنے کے بعد اللہ مخاطب ہوں گے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ یہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا مومن سے بات نہیں کی جا رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بات نہیں کی جا رہی، کس کو کہا جا رہا ہے؟ یا بنی آدم، اولاد آدم۔ اولاد آدم میں سارے آ جاتے ہیں نا کہ نہیں صرف مسلمان آتے ہیں؟ سب آ جاتے ہیں۔ تو بنی آدم سے اللہ پوچھے میں تم کو بات، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ تو وہ کیا عہد ہے؟ صحیح الفاظ کیا ہیں کچھ مختصراً؟ کیسے اللہ نے فرمایا الست بربکم، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ تمام عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس جس دنیا میں آنا تھا فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساروں نے یک بیک جواب دیا تھا کہ بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر دنیا میں جو جو آتے گئے، کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی مومن، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی کیا سے کیا بنتا رہا، اس وعدے کا ذکر ہے کہ تم بھول گئے ہو دنیا میں جا کر۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا میں تم کو یہ بات نہیں سمجھے، اور یہ وعدہ ہے، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے تمام انبیاء ہیں دنیا میں۔ تو لہٰذا جس جس نے یاد رکھا تو اس کو فائدہ ہو گیا، لیکن انہوں نے جو نہیں یاد رکھا تو اللہ پوچھیں گے کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟
اور پھر تم کو یہ بات نہیں سمجھائی تھی کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ کون ہے؟ کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن جس کا نام اور پتہ ہم کو معلوم ہے، پھر بھی اسے دوستی بناتے ہیں. ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے کہ ہم اپنے لفظ کے خود غلام ہیں، ہم اپنے آپ کو خود اس کھائی میں جو ہے وہ دھکیل دینا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا شعور رکھنا چاہیے. اور ہم قرآن میں جو پڑھتے ہیں نا کہ اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں شیطان کی کہی ہوئی بات کو اس میں یاد دلا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے آگے اور پیچھے سے حملہ آور ہوں گا. اور اس نے کہا کہ مجھے چاہیے، دیکھیں یہ مشہور بات ہے نا کہ پہچان کے معاملے میں عرفان یا معرفت کا جو عین ہے اس کو شیطان جانتا تھا. تبھی تو وہ کہتا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی. اس کو پتا تھا قیامت آنی جیسے ہمیں پتا ہے، لیکن ہم قیامت کی تیاری نہیں کرتے. تو اس کو پتا تھا، تبھی تو اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی ڈیل دے دی جائے. اللہ کا عین، عبادت والا عین بھی اس کے اندر تھا. نہیں تھا تو اس کے پاس اطاعت کا عین نہیں تھا. اس نے کہا کہ کیوں، میں کیوں کروں، میں کیوں مانوں، مجھے آگ سے بدل کیا گیا. یہ غرور اور تکبر اس کو لے ڈوبا. تو فرمایا کہ تمہیں تخلیق کرنے کے بعد شیطان سے خبردار رہنا. پہلا یعنی اس وقت بھی اس کا یہ کام تھا کہ جب اس نے آدم اور حوا کو بہکانے کی اپنی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے فرمایا تو خصوصی طور پر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے آدم ھذا عدو لک ولزوجک، آپ اور آپ کی زوجہ کا یہ دشمن ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں کو جنت سے نکال دے اور فتشقا، اور آپ مشقت میں رہ جائیں. پھر ساری اولاد آدم کو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے خبردار کیا کہ سنو اور بچو. کیوں کہ وہ شیطان جو ہے وہ اور انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ تم کو دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی ایسی جگہ سے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. وہ غیر مرئی مخلوق ہے، وہ چھپ کر وار کرتا ہے اور چھپ کر اس کا طریقہ ہے اس کے بہکاوے میں نہ آنا. اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں ان کو بہکاؤں، اور اپنی قسم پورا کرنے کے لیے ہر جتن اور کوشش کرتا ہے. اللہ نے شیطان کے آواز سے خبردار کیا اور ساتھ کہا کہ وہ ان اعبدونی، صرف میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کے پر چل کر ہم نے دائمی نجات کو پانا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے اغوا کو کی مزید خبرداری دی کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بے شک اس شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو بہکا رکھا ہے. جبلن کا معنی مخلوق ہے کہ اس نے وہ بہکا کر رکھا ہوا ہے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو کہ اپنے دشمن کو سمجھو اور اسے بچنے کی کوشش کرو. ھذہ جہنم التی، یہی ہے وہ جہنم جس کا کہ تم سے پھر وعدہ کیا گیا ہے. اگر شیطان کے راستے پر چلو گے تو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. لہذا اصلوها اليوم، بس کیا کرو کہ اصلوہا، آج داخل ہو جاؤ. یعنی جب جو اس کے راستے پر چلا، ابھی ہم نے پیچھے اہل جنت کا حال پڑھا کہ کیسی نزل ہوگی. اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب جو اس کا ایسے ارتکاب کرے گا، شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ اصلوہا اليوم، ڈال دو اس کو، داخل ہو جاؤ آج کے دن اس جہنم میں. کیوں؟ بما کنتم تکفرون، وہ جو تم انکاری رہے، کفر کرتے رہے. واللہ ربنا، اس وقت کیا ہوگا کہ بعض لوگ جب اعمال کا حساب کتاب ہوگا نا تو انکار کر دیں گے. جیسے کہ مشرک لوگ کہیں گے، وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا ہے. تو اس لیے اس بات کے لیے، اس کو بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے، سورۃ الانعام کے اندر آتا ہے کہ اس وقت مشرک بھی انکار کرے گا کہ جب دیکھے گا سزا سر پہ کھڑی ہے تو قسم اٹھا لے گا اللہ کی کہ ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا. اس لیے اس دن کیا ہوگا، یہ وہ آیت جو روزانہ آپ اور میں پڑھتے ہیں، الیوم، آج کے دن، نختم، سٹیمپ لگا دی جائے گی، مہر بند کر دیا جائے گا. کس کو؟ علی افواہہم، ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے. وہ جو دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے، آج بھی جھوٹ بولیں گے تو وہ منہ ان کا، وہ اسی بات پر اختیار تھا نا ان کو کہ وہ منہ سے بات کرتے ہیں، تو بولنے والی چیز کو بند کر دیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ منہ. افواہہم، ان کے منہ جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اور جب ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے تو بولے گا کون؟ گواہی کون دے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا، کلام کریں گے ہم سے
ऐदीहिम उनके हाथ, वतशहदु और गवाही देंगे अर्जुलुहुम उनके पांव, बिमा कानू यक्सिबून इस वजह से कि जो कमाई उन्होंने की। जो कुछ वो कमाते थे, मतलब ये कि मुजरिमों की जबान तो बंद हो जाएगी, लेकिन अब जबान लग जाएगी जिससे उन्होंने बुराइयां की हैं, हाथ या पांव से, तो वो गवाही देंगे और इंसान हैरान होगा कि ये क्या, मेरा हाथ मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। वहां पे पता चलेगा कि फिर मैं और मेरी मर्जी और जो एक बहुत ही लव नारा है, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। देखिए कि उस जिस्म के किसकी मर्जी है, कौन बोलेगा उस वक्त? अपना जिस्म ही अपने खिलाफ अगर गवाही देगा तो क्या कोई और नहीं देगा? अल्लाह। तो बहरहाल उस दिन हिसाब किताब के लिए इंसान का नाम अमाल ही काफी होगा और उसका नाम अमाल ही बोल पड़ेगा और वो अपना, उससे कहा जाएगा कि अपनी किताब को खुद पढ़ो और अपना फैसला भी खुद कर सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, खुद तुम और तुम्हारा दिमाग में बता देगा, तुम्हारी आंखें इसको पढ़कर सुना देगी। वलो नशाउ और अगर हम चाहेंगे तो लतमसना अला अयुनिहिम जाया कर देंगे हम उनकी आंखें, फस्तबिकुस शरात अल्लाह जिस पर चाहे कि चाहे जिसको माफ कर दे, जिसको चाहे सजा दे, और वो नाफरमानों की आंखें ही अगर अल्लाह चाहते हैं कि हो सकता है कि उनकी आंखों को ही जाया कर दे, फस्तबिकुस शरात फअन्ना युबसिरून फिर वो रास्ते की तरफ दौड़ना चाहेंगे तो उन्हें कुछ नजर नहीं आएगा। ये अल्लाह ऐसा करने पर कादिर है, क्योंकि और ऐसा हो भी चुका है कब कि जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर सजा का वक्त आया ना, तो फरिश्ते को हुक्म हुआ कि आप अपना पर हिलाइए। फरिश्ते ने अपना पर हिलाया, जब उसने ऐसा किया तो सूरह कमर में आता है कि फतमसना आयुनहुम, कि हम आयुनहुम हमने उनकी आंखों को उचक लिया, जाया कर मिटा दी, उनकी आंखें ही हमने मिटा दी, सब के सब अंधे हो गए, पत्थर बरसते रहे, किसी को रास्ता नहीं मिला, सब के सब अंधे हो गए। और फरमाया कि यहाँ भी कि हम चाहें तो मुजरिमों को अंधा कर दें। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि वलो नशाअ अगर हम चाहें तो लमसखनाहुम हम मसख कर दें उनको अला मकानतिहिम उनकी उनके उनके मकानों पर, उनके ठिकानों पर। मसख का मतलब क्या होता है कि चेहरा मसख कर देना, शक्लें बिगाड़ देना। किरदतन खासीन तो आप सब जानते हैं ना कि बनी इसराइल की कौम को बंदर बना दिया गया और बाजों को खनाजीर में बदल दिया गया, तो ऐसी हैयतें तब्दील होगी उनकी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम कुदरत रखते हैं कि जिधर जिधर खड़े होंगे वहीं पर इनकी शक्लों को मसख कर दिया जाए। अल्लाहुम्मा इज़्ना फमस्तताउ बस फिर वो इस्तिताअत नहीं रखेंगे, मुज़िय्यम वला यरजिऊन चलने की भी ताकत नहीं रखेंगे और ना ही लौट कर जाने की। इतनी मोहलत नहीं मिलेगी कि अपनी अगली मंजिल तक घर पहुंच जाए, कम से कम घर वालों को ही बता जता दे। वमन नुअम्मिरहु और फिर फरमाया कि अल्लाह की कुदरत का नमूना है कि वमन नुअम्मिरहु कि जिसको हम उम्र देते हैं तो नुनक्किसहु फिल खल्की उसको उल्टा देते हैं उसकी पैदाइश में। पैदाइश में उल्टाना क्या कि बच्चा जब पैदा होता है, तो जब हम पैदा होते हैं तो हम बच्चे होते हैं, फिर भरपूर जवानी की ताकत की उम्र को गुजारते हैं और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसको उस उम्र में वापस पलटा देते हैं। यानी जब इंसान बूढ़ा होने लगता है वो बाज दफा तो बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं, बाज दफा बच्चों से भी क्या गुजरा तर्ज अमल हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं उसको अर्ज़लिल उम्र, कुरान कहते हैं कि हम उनको अर्ज़लिल उम्र की तरफ ले आते हैं, पलटा देते हैं उसकी तरफ। अफला याकिलून क्या बस वो अकल नहीं रखते हैं? क्या उनको इस बात की समझ नहीं आती है कि गौर फिक्र नहीं करते हैं कि कैसे उसने ताकतवर वक्त गुजारा, लेकिन अब उसके आज़ाद जो आहिस्ता आहिस्ता मुज़महिल होते जा रहे हैं। तो फरमाया कि इसी बात में कि जिसे हम ज्यादा उम्र देते हैं तो फिर उसकी पैदाइश की हालत में उसको उसका दौर जो है वो उल्टा देते हैं, उस पर शुरू हो जाता है। यानी जैसे कि सूरह रूम के अंदर आता है कि वही मज़ाज जिससे तुमको पैदा किया मिन ज़ौफ़िन कमजोरी से, सुम्मा फिर जअला बनाया, मिन बअदि ज़ौफ़िन इस कमजोरी के बाद कुव्वत वाला बनाया, सुम्मा जअला मिन बअदि कुव्वतिन फिर बनाया तुमको इस कुव्वत के बाद ज़ौफ़न कमजोरी की तरफ और फिर वो शैबा और बुढ़ापे की तरफ। ये इबरत की बातें हैं, ये निशानियां हैं कि कुव्वत के बाद यानी कमजोरी के बाद, कमजोरी की हालत में अल्लाह ने पैदा किस तरह किया, कमजोरी की हालत में। बाज बच्चे जो होते हैं वो एक चीख को भी नहीं निकाल सकते, फिर जिंदा होने का सबूत नहीं दे सकते, तो फिर डॉक्टर्स लोग जो है वो उनके जिस्म को बिल्कुल आप यानी आप यूं समझे वो थप्पड़ों की भी बारिश कर देते हैं। क्यों? एक आवाज और एक चीख निकालने के लिए इसकी जिंदगी की अलामत हो जाए।
تو اتنا کمزور انسان پیدا ہو جائے، اور اتنی کمزوری کی حالت میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر وہ کمزوری رہتا ہے، لیکن اس پھر کمزوری کے بعد پھر طاقتور ہو جاتا ہے، طاقتور کی کے بعد اس قوت کے بعد پھر وہ کمزوری کی طرف آتا ہے اور بڑھاپا طاری کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں گے تو ہم اللہ کی ان نشانیوں اور اس کے علیم کل ہونے اور اس کی طرف سے قدرت کی جتنی نشانیاں سب سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور پھر ہم گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ وہ جگر مراد آبادی کہتے ہیں نا کہ رخصت ہوئی شباب کی ہمراہ زندگی، کہنے کی بات ہے کہ میں جیے جا رہا ہوں۔ بس اکثر ہوتے ہیں بس جی رہے ہیں، زندگی کیا ہے بس جی رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی محتاجگی کا نہ ہو جس وقت میں ہمیں ہے، یہ وقت بھی اچھا، جو ہمیں کمزوری کا وقت تھا وہ بھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں اچھا ہی دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے، الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں ہم اس کا شکر ادا کرنے والے ہوں، اور وہ ہمارا ہر حال جو ہے وہ اچھا ہی اس کی توفیق اور اسی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل کو اپنی قدرت کی نشانی کے اندر اس نے بیان فرما دیا۔ اب بھی کوئی اگر اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے بعد بھی نہیں سمجھتا ہے، تو اس کا ذہنی اختلاف ہے۔ دیکھیے کہ یہ میں اور آپ جو ہے ہم پڑھتے ہیں نا یہ صورت روزانہ، تو یہ کتنی ایسی باتیں جو توجہ دلانے والی ہیں، جو ہاتھوں کو اور باہو جو ہے وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ باتیں جب بات ہماری سماعت میں جب سمجھ کے ساتھ گزریں گی تو کیا ہم روزانہ فکر مند نہیں ہوں گے اپنے عمل کے حوالے سے؟ کیا روزانہ ہماری سوچ نہیں ہوگی؟ اور پھر ہمیں اس بات سے خوف نہیں آئے گا کہ روزانہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ جہاں بیٹھا ہوا انسان ہے اللہ وہیں پر شکل مسخ کر سکتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ آنکھیں مٹا سکتا ہے۔ تو جب ایسی باتیں سنیں گے ہمارے دل پر جو ہے وہ لرزہ نہیں آئے گا کہ اللہ کا خوف نہیں پڑے گا۔ یہی تو چیز ہے خشیت۔ خشیت کس سے آتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے آئے گی، اور پھر یہی عبادات کے اندر ڈلے گی۔ اللہ کا ڈر ایسے ہی پیدا ہونا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اس کے لیے جو کسی کو غار میں جا کے پناہ لینی ہے، وہاں پہ عبادتیں کرنی ہے، بہت سارے روزے رکھنے ہیں، نہیں، غور اور فکر کرنا ہے، سوچ اور تدبر کرو۔ وہ ویسے تو آنی نہیں ہے، وہ کس سے آنی ہے؟ اللہ کا کلام پڑھ کے آنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے سیشن کو مکمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح اور بھرپور سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دل کو دین اسلام کی طرف چون پلٹایا ہے، اس پر ہم استقامت دے دیں، ہمیں قرآن کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے والا، اس کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔